عمران خان کو ٹانگ میں سوجن اور تکلیف کی شکایت، شوکت خانم میموریل اسپتال میں چیک اپ کرایا۔ لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر دھکم پیل کی وجہ سے ان کے پاؤں پر دباؤ پڑا۔ شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس، سلیمان شہباز لاہور کی اسپیشل کورٹ سینٹرل میں پیش۔ حمزہ شہباز کو کمر میں تکلیف، آج حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی۔ نمائندے نے شہباز شریف کی حاضری لگوائی۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس، عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور، وکلا کی استدعا پر سماعت 5 مئی تک ملتوی۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور بریک تھرو کے بغیر ختم۔ ملک بھر میں ایک دن الیکشن کی تاریخ اور اسمبلیوں کی تحلیل پر اتفاق نہ ہو سکا، دونوں کے درمیان تجاویز کا تبادلہ۔ پی ٹی آئی کا 14 مئی سے پہلے اسمبلیوں کی تحلیل اور 60 روز میں انتخابات کے انعقاد پر اصرار۔ ایک دن ملک میں انتخابات کرانا حکومت کی خواہش تھی، پی ٹی آئی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کی خواہش مند ہے۔ مذاکرات کی مزید نشستیں بے معنی دکھائی دیتی ہیں۔ خواجہ آصف کس کی بولی بول رہے ہیں؟ قوم آئین کا دفاع کرے گی، سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے، شاہ محمود قریشی کی گفتگو۔ سندھ اسمبلی میں ایک ہی دن انتخابات کرانے کی قرارداد منظور، عام انتخابات 2023 میں ہوں گے، پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی، بلاول بھٹو اگلے وزیر اعظم ہوں گے، وزیر اعلیٰ سندھ کا ایوان سے خطاب۔ خواجہ آصف نے سپریم کورٹ سے حساب مانگنے کا مطالبہ کر دیا، اسپیکر سے خط لکھ کر سپریم کورٹ کے اجلاس کی کارروائی مانگنے کی تجویز۔ بھٹو، نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کا بھی حساب لینا ہوگا، پارلیمنٹ کو اپنے دفاع میں کھڑا ہونا پڑے گا، اب وزیر اعظم کو بلی نہیں چڑھنے دیں گے۔ خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں دھواں دھار خطاب۔ نواز شریف کا سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف کارروائی کا مطالبہ، آئین اور قانون کی خلاف ورزی کے الزامات۔ ثاقب نثار نے ملک کے ساتھ جو کچھ کیا وہ ناقابل معافی ہے، سابق وزیر اعظم کی گفتگو۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرا ون ڈے آج کراچی میں کھیلا جائے گا، شاہین شاہ افریدی اور افتخار احمد کا ٹیم میں شمولیت کا امکان، شان مسعود بھی فٹ ہو گئے۔ اور رحیم یار خان میں موسلا دھار بارش اور شہلا باری، ڈیرہ بگٹی میں بارش کے بعد موسم خوشگوار۔